کیوں ہے؟ جی بالکل، آزادی مارچ آج مولانا کی تقریر سے سب کو امیدیں تھیں، لیکن وہ تقریر ایسی انہوں نے گول مول کی کہ نہ ان کے ورکر کو سمجھ آئی اور نہ حکومت کو سمجھ آئی ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ کچھ فیس سیونگ چاہتے ہیں اس دھرنے سے. کیا حکومت انہیں یہ فیس سیونگ دے گی؟ میرے ساتھ حکومتی ترجمان موجود ہیں. تاج گل صاحبہ، دھرنے تو آپ نے بھی کیے تھے، دھرنا کافی مشکل ہوتا ہے کیا؟ مشکل بھی ہوتا ہے اور اس کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کا مقصد نہ ہو، آپ کا کوئی ایجنڈا نہ ہو، تو ظاہر بات ہے پھر بہت مشکل آتی ہے. انفارچونیٹلی یہ کرپشن بچاؤ ریلی ہے، کرپشن بچاؤ لانگ مارچ ہے. ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. مزے کی بات ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر بھی مس ٹرسٹ ہے. اچک زئی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا جو جمعیت علماء اسلام فیس کے کینڈیڈیٹ سے ہارے، انہوں نے کہا جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دونوں کینڈیڈیٹ ایگزیکٹلی دونوں اکٹھے کھڑے تھے. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا، نے کہا جی میں اس پی ایم ایل این سے بات کروں گا جس کے لیڈر نواز شریف ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو شہباز شریف جنہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ تقریر کو، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے کسی نے بھی مولانا فضل الرحمان کا بیچارے لٹے پٹے قافلے کے ساتھ اسلام آباد پہنچے، ہم نے تو بالکل نہیں روکا. انہوں نے وہاں پہ پورے لاہور کا گڑھ ہے یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن کسی نے ان کا استقبال نہ کیا. سو یہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ میں لبرل جماعت سے، دوسری طرف مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ابو بچاؤ کرپشن بچاؤ کی مہم ان کی چل رہی ہے. سو انفیکٹ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس لیے یہاں پہ آئے. کبھی اسلام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، کبھی کشمیر کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی قادیانی کارڈ کرتے ہیں، کبھی یہودی کارڈ استعمال کرتے ہیں. بیسکلی ان کو ملغوبہ ہے، کرپشن بچاؤ ریلی ہے، سمجھتے ہیں نہیں. تو آج مولانا صاحب نے آج کی تقریر آپ نے میں نے سنی ہے مایوس لگے آپ کو؟ مایوس لگے، چہرے پر رنگ آ جا رہے تھے. میرے خیال میں ان کو ان کے اپنے ساتھیوں نے، شہباز شریف صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری نے ان کو بڑے بری طریقے سے مایوس کیا ہے. مایوس کیا ہے یا استعمال کیا ہے؟ دونوں. مایوس بھی کیا، استعمال کیا ہے. مولانا صاحب کو پہلی دفعہ بند گلی میں لے کر آ گئے. میں سمجھتی ہوں مولانا صاحب کو یہ پہلے بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ سینٹ میں جب انہوں نے سینٹ چیئرمین کے خلاف جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس استعمال کیا تھا، اس وقت بھی ہمیں اعتراض تھا اور ہم یہ کہتے تھے کہ سینٹ چیئرمین کو آپ کنٹروورشل نہ بنائیں. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک چھوٹے صوبے بلوچستان سے سینٹ چیئرمین بن کے آئے. ان کو نہیں سمجھ آئی. وہی ہوا جب رزلٹ نکلا تو ان کے اپنے سینیٹرز ہی، پھر پی ایم ایل این کے سینیٹرز نے بھی جا کے ان کو دیا ووٹ، سنجرانی صاحب کو، اور پیپلز پارٹی نے بھی. اور دونوں نے کہا کہ جی ہمارے سینیٹر بکے ہیں، ہم نے کمیٹیز بٹھا دی ہے. آج ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہارس ٹریڈنگ یا اپنے سینیٹرز کا وہ کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سینیٹرز نے بھی ان کی وہ بکے نہیں، بات نہیں مانی ہے. ان کو سنجرانی صاحب کے اوپر، حکومت کے اوپر، اور ایسے جو نان کنٹروورشل ہوتے ہیں، فار ایگزامپل پریزیڈنٹ آف دا کنٹری، سینٹ چیئرمین، ان کو بھی نان کنٹروورشل بنانے میں ان کے اپنے سینیٹرز نے ان کا ساتھ نہیں بڑا دیا. مجمع لے کے آئے ہیں تو آپ مانتی ہیں 5 دن سے سفر کر کے آئے کراچی سے یہاں، واپس کیسے جائیں گے؟ کچھ دیے بغیر کوئی فیس سیونگ حکومت دینا چاہتی ہے، دے گی؟ کوئی ممکنات ہیں؟ دیکھیں فیس سیونگ کا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا بارگیننگ ہو سکتی ہے. ان کی کمیٹی، ہماری کمیٹی بات کر رہی ہے، لیکن تصادم نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 5 دن سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ اگر مذہبی کارڈ کے اوپر یا اسرائیل اور یہود نصارہ کے نام پہ استعمال کر کے ان کو کوئی غلط باتیں پڑھائی جائیں، کوئی ایک بھی پتہ گرے، کوئی ایک بھی خون کا قطرہ بہے، تو وہ ہمارے ملک کا نقصان ہے، اسٹیٹ کا نقصان ہونا ہے. اس میں ایک دوسرے کو پرووک نہیں کرنا چاہیے. فیس سیونگ دے دینی چاہیے. فضل الرحمان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی 2% کی پاپولیرٹی ہے اور اس 2% میں وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے علی امین گنڈا پور سے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ورکرز کو موبلائز کیا، اچھی بات ہے، موبلائز کرنا چاہیے کیونکہ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اپنا ووٹ ریگین کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات ہے، موبلائز کیا، لوگوں نے سیر بھی کی اسلام آباد کی. اللہ خیر صلاح. نہیں وجہ ان کی معصوم سے آپ کو کوئی جھولے میں بیٹھا ہے، کوئی چڑیا گھر جا رہا ہے، کوئی جانوروں کے ساتھ سیلفیاں لے رہا ہے. یہ ایک لوگ پہلی دفعہ شاید اسلام آباد سیر کے لیے آئے، تو معصوم تو وہ ضرور ہیں، لیکن لوگ تو ہیں آخر سارے، ووٹ تو ان کا ہے. تو کوئی پروٹیسٹ کو حکومت سیریس کیوں نہیں لے رہی اتنے بڑے دھرنے کو؟ ہم دیکھیں، ہم اس لیے سیریس نہیں لے رہے کہ کوئی قومی ایجنڈا نہیں ہے، مفاد کا ایجنڈا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ وہ تو سیر کر رہے ہیں، آپ نے خود ان کے بتایا، ان کی بڑی معصومانہ حرکتیں، کوئی کشتی لڑ رہا ہے، کوئی جو ہے جھولے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی سلائڈ لے رہا ہے، کوئی سیلفی اتروا رہا ہے زو میں جا کے. اتنی دور دور سے آئے ہیں، ان کو مفت کا کھانا مل رہا ہے، ان کو بغیر روک ٹوک اسلام آباد آنے دے، تو ان کی سیر مکمل ہو گئی. اچھی بات ہے. انہوں نے پہلی دفعہ اسلام آباد ہے کہ سب کا حق ہے، صرف ایک ایلیٹ طبقے کا حق نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ان کے لیے مدرسہ ریفارمز ہو رہی ہیں، ان کو مین اسٹریم میں آنا چاہیے. ان کو انگریزی کے پڑھے ہوئے جو لکھے لوگ ہوتے ہیں اسکولوں کے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمارے یہ جو مفتی صاحبان بنتے ہیں یا یہ جو ہمارے علماء کرام بنتے ہیں، یہ اس قابل ہو کہ یہ اسی یہودی نصارہ کے ساتھ ڈائیلاگ سے مقابلہ کر سکے. آخر بات جی، مقافات عمل تو نہیں آ گیا پی ٹی آئی پہ دھرنوں کی
दाग बेल उन्होंने डाली, अब उनकी गवर्नमेंट में रोज़ ही धरने हो रहे हैं, कभी टीचर धरने देते हैं, कभी डॉक्टर देते हैं, अब ये बड़ा सियासी धरना आ गया। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि इसको मुकाफ़ात अमल नहीं कहते। हमने लोगों को सिखाया कि हकूक़ कैसे अपने लेते हैं, लेकिन जो अपना हक़ लेना जानता हो ना, वो फिर तरीके से बात करता है। जो किसी को इस्तेमाल करके अपना हक़ लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल फजल रहमान साहब लेकर आए हुए हैं इनको, उनके अपने बेटे जो है असदुल्ला साहब, वो तो MNA हैं। मैंने तो अपने बेटे को तो पार्लियामेंट में बिठा दिया, दूसरे के बच्चों को यहाँ धरने में बिठाया हुआ है। हमारे धरने में तो अगर मकाफ़ात अमल है तो हमारे धरने में तो माएँ बहनें बेटियाँ आया करती थी, ख़वातीन बैठा करती थी, एक डिफरेंट क्राउड हुआ करता था। वो ख़वातीन या बेगमात या मम्मी डैडी लोग जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, वो पहली दफ़ा उनको पता चला कि वोट की क्या हैसियत है, धांधली क्या चीज़ होती है, फॉर्म बे क्या होता है, फॉर्म 15 क्या होता है, हम लोगों ने वोट डालना है, इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनना है। तो हम लोगों ने तो लोगों को मोबिलाइज़ किया। सो मैं समझती हूँ जब अगर आपका कौमी एजेंडा और नेशनल एजेंडा, और हमें फिर उतनी पॉपुलैरिटी मिली, लोगों को हमने पहली दफ़ा बताया कि 31,000 अरब का कर्जा क्यों इस मुल्क के नाम पे लिया गया, उसके मेफेयर फ्लैट्स बनाए गए, उसके दुबई में टावर्स बनाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, ये पानामा की केसेस साबित हो गए, सुप्रीम कोर्ट से नायल ताहयात हुए हैं। और 126 दिन का हमारा धरना था, 126 दिन का नवाज शरीफ का ट्रायल था, उसके बदले में क्या जवाब आया? कतरी ख़त, कतरी ऊँट। तो कोई सॉलिड जवाब नहीं दे सके। आपको मैं ये आपसे कोई सवाल करे या मुझसे कोई सवाल करे कि आपकी तनख्वाह 50,000 है, जबकि आप 1.5 लाख इस्तेमाल करते महीने की, तो उसके पीछे आपको बताना चाहिए ना कि ये पैसे कहाँ आप से आए ज़राए हैं। तो ज़रूरी बताना है। तो फिर जब आप ज़राए नहीं बताते और आप कहते हैं ये है वो ज़राए हैं, और आप कहते हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत अमीर इंसान थे, और शहबाज शरीफ के मेरे वालिद साहब बहुत गरीब इंसान थे, साइमल्टेनियसली वो पार्लियामेंट के दोनों भाई फ्लोर पे झूठ बोल रहे हैं, और पता नहीं किसके वालिद गरीब थे, किसके वालिद अमीर थे। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन बड़ा मैटर करती है। जब आपके पास सच हो, जब आप हक के ऊपर हो, पाकिस्तान का पैसा मुल्क से बाहर लेकर जाना तो वैसे ही वो है, गुनाह है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं थे, वो तो एक क्रिकेटर थे, एक स्टार थे, वो बाहर का पैसा पाकिस्तान लेकर आए, इसके बावजूद भी उन्होंने 26-26 साल पुरानी रसीदें दिखाई। इन्होंने क्या रसीदें कोई दिखाई? परेशानी नहीं। कोई परेशानी सरताज नहीं। गुल साहिबा का कॉन्फिडेंस चेहरे पे आपने देखा होगा, बॉडी लैंग्वेज, हुकूमत को धरने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आवाम को ही परेशानी ज़रूर है। जो इस्लामाबाद की आवाम, स्कूल बंद हैं, कारोबार मुतासर हैं, मेट्रो बंद है, इसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए ताकि आवाम तो रिलीफ मिले उन्हें।